اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ آج ہم نے کیا کرنا ہے، حدیث مبارکہ کرنی ہے، حدیث نمبر 12 کرنی ہے۔ تو پہلے ہم نے جو سے 10th کلاس کی پہلی حدیث یعنی کہ حدیث نمبر 11 ہم نے کر لیا۔ اب ہم کس کی طرف آ رہے ہیں، حدیث نمبر 12 کی طرف۔ اس حدیث سے پہلے جو ہمارا ٹاپک تھا ہمارا سورۃ الاحزاب کا باب جو سا تھا وہ بات تھا، تو ہم نے اس کا الحمدللہ سے اس کو ہم نے ختم کر دیا۔ تو ہم اپنی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث نمبر 12 پہ آپ دیکھیں، اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انسیت والامام یخطب فقد لغوت۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو حدیث ہے یہ جمعے کے دن جو جمعے کی فضیلت ہے، جو جمعے کے دن دیے جانے والے خطبے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کو اس حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ ترجمے کی طرف آئیں، جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جاؤ، یہ نہیں کہ کوئی بڑا الفاظ نہیں کہا، کوئی ایکسپلینیشن نہیں کی، صرف اتنا کہا خاموش ہو جاؤ، جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ تو یہ نہیں کہ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ایک امام خطبہ دے رہا ہو تو اس میں اگر آپ نے کسی شخص کو یہ بھی کہا کہ خاموش ہو جاؤ تو یہ بھی آپ نے کہا کہ فضول بات کی، خاموش ہو جاؤ، چپ کر جاؤ، کیا کر رہی ہو، سب چیزیں کیا آتی ہیں فضول میں۔ تو اس میں جو ان سے خطبے کو ایک اہمیت دی گئی ہے کہ جو خطبہ ہے جمعے کا ہے اس کو دھیان سے سننا چاہیے، اور جو ہم انشاءاللہ اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا اصل میں اس حدیث میں کہ مفہوم کیا بنتا ہے، اس کو آپ سے اس میں کہنا کی چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ پہلا کوشچن بنتا ہے شارٹ بڑا اہم، علم کا پہلا ادب کیا ہے؟ علم کا پہلا ادب کیا ہے؟ تو یہ جو کوشچن ہے اس کا آنسر جو آنسر اسی لائن میں آ جائے گا، علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ واعظ اور نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسے توجہ سے سنا جائے۔ اگر کوئی بات دھیان سے سنی ہی نہ جائے تو اسے سمجھنا بھی ناممکن ہوگا، اور پھر اس پر عمل کیوں کر ہو سکے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب کوئی شخص آپ کو وصیت کر رہا ہو اور آپ اس کی بات کو سنیں نہ، آپ کو وصیت یعنی کہ آپ یہ سمجھ لو نصیحت کر رہا ہو، وصیت جب کوئی شخص آپ کو نصیحت کر رہا ہو، اچھی بات بتا رہا ہو، فائدے والی بات بتا رہا ہو، تو اگر آپ اس بات کو سنو نہ تو وجہ سے نہ اس چیز کو تسلیم کرو، یا باہر کی سوچ میں لگے رہو مگر چہرہ اس کی طرف ہے، تاثرات کہیں اور ہیں، تو جو اگلا شخص ہے وہ تو اس چیز کو سمجھ جاتا ہے کہ تم کتنا مجھے دھیان سے سن رہے ہو، مگر آپ کی اپنے یہ جو اندر کے ضمیر ہے، جو آپ کا اندر ایمان ہے، یہ اس کی بات ہوتی ہے کہ آپ اس کو کس طرح سنتے ہو۔ اگر تو کوئی شخص اس کو نئی نصیحت کو اچھی طرح سنتا، تو اگر زندگی میں کبھی اس کے اوپر یہ موقع آتا ہے کہ وہ نصیحت اس کے سامنے آتی ہے تو یہ اس پر عمل ہی کیسے کر سکے گا جبکہ اسے اس چیز کا علم ہی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے کہا کہ یار جب تم انڈے لینے جاتے ہو، ٹھیک ہے، تو دکاندار سے پہلے طے کر لیا کرو کہ یار انڈے دیسی ہیں کہ فارمی ہیں، جو دیسی ہیں اس کی پرائس زیادہ ہوتی ہے، فارمی کی کم ہوتی ہیں، پیسے کم ہیں تو فارمی لے لو، چیز اچھی کھانی ہے تو پھر دیسی کی طرف جاؤ۔ اب اس شخص نے اس بات کو سنا نہیں، فارغ کر دیا، دکان پہ چلے جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ اس کے سامنے 2 انڈے پڑے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ اس کو یہی نہیں پتا کہ انڈے فارمی لینے ہیں کہ دیسی لینے ہیں۔ پیچھے سے کیا آرڈر ملا تھا کہ پرائس کم ہوگی تو فارمی لے کے آنے ہیں، دیسی کی پرائس زیادہ ہوگی، اگر چیز اچھی کھانی ہے کوالٹی وائز تو پھر دیسی لے کے آنا ہے۔ اس چیز کا پتہ ہی نہیں لے کے کیا جانا ہے، یہ فارمی پکڑ کے لے گیا کوالٹی وائز، اور جو پرائس لی ہے وہ یہ چھوڑ گیا وہ کوالٹی وائز۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جب اس چیز کا علم ہی نہیں ہوگا پراپر کہ کرنا کیا ہے تو یہ آگے عمل کیسے کرے گا۔ تو وہی بات یہاں پہ بڑی اہم ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو توجہ سے سنتا ہی نہیں ہے، جب اس کی بات کو مانتا ہی نہیں ہے تو اس پہ علم ہی نہیں ہے تو عمل کیسے کرے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ چنانچہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ جمعے کا خطبہ
جو کہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کا ذریعہ ہے، اسے خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ اس حدیث میں ایک اور اشارہ ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران یہ بھی روا نہیں کہ اس دوران اگر کوئی شخص بول رہا ہو تو اسے منع کیا جائے، کیونکہ اس سے بھی لوگوں کی توجہ دوسری طرف منتقل ہو سکتی ہے اور ان کے سننے کا عمل بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ تم نے ایک شخص کو کہا یار چپ ہو جاؤ، ظاہر سی بات ہے تمہاری آواز گونجے گی، یا تم نے لاؤڈ اسپیکر میں کہا اونچی آواز میں بولا، تو جو امام صاحب کے اس وقت الفاظ ہوں گے، جو تمہارے الفاظ ہوں گے، تو لوگوں کا دھیان اچانک تمہاری طرف آ جائے گا امام صاحب کے بیان سے ہٹ کے۔ تو یہ ہم مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے احسانات دیکھو گے، قلم سارے درخت قلم بن جائے، پورا سمندر سیاہی بن جائے تب بھی ہم دیکھ سکتے، تو اس کا بڑا ہم پہ کرم و فضل ہے کہ ہر ہفتے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا۔ حدیث ہے جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص جمعے کے دن توجہ سے خطبہ سنتا ہے، پورا جمعہ ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے، پورا جمعہ ادا کرتا ہے، تو اس کے ہفتے کے تمام بڑھ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایک جمعے کی بڑی اہم فضیلت ہے، اور جو جمعے کا دن ہوتا ہے یہ تو مسلمانوں کے لیے ویسے ہی بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے کہ ایک تو آپ چونکہ پاکستان میں، سعودی عرب میں، ابوظہبی میں، دبئی میں، اگر مسلم ممالک میں آپ چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو جمعے کا دن ہے اس دن ورک ڈے نہیں ہوتا۔ اگر ورک ڈے ہے تو وہ شارٹ ہے، کہ اس میں آپ لوگوں کو 4 گھنٹے جمعے کے، یعنی 12 سے لے کے 2 بجے تک، 3 بجے تک آپ کو کس کا ٹائم ملتا ہے؟ جمعے کا ملتا ہے۔ تو اگر ہاں چند ممالک میں تو ایسا ہے کہ وہاں پہ فرائیڈے آف ہوتا ہے جمعے کی وجہ سے، تو جمعے کی بڑی اہم فضیلت ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جمعے والے دن باقی تمام دنوں کے نسبت مسجد سب سے زیادہ بڑی ہوتی ہے، گویا وہ رمضان ہو یا عام دن ہو، مسجد جمعے کے دن سب سے زیادہ بڑی ہوتی ہے نسبت عام دنوں کے۔ تو ہر جمعے کے دن ہر انسان کا ایمان گویا جاگتا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اور ایک پورا مجمع ہوتا ہے، امام خطبہ دیتے ہیں، اس کے بعد سارے مل کے آپس میں اکٹھے کھڑے ہو کے اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، جبکہ جو ہمارا عمل ہونا چاہیے نا وہ یہ ہونا چاہیے کہ جمعے کے دن اور عام دنوں میں کوئی فرق نہ ہو، نمازی اتنی ہی ہو، عبادت اتنی ہی ہو، جذبہ و جوش اتنا ہی ہو۔ کہ اکثر سم ٹائم لوگ ایسے کہ یار جمعہ کی کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب لوگ تعداد میں زیادہ ہو جاتے ہیں نا، ہر کسی کو پتہ لگ جاتا ہے یہ جمعہ ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی ایک نا بہت ہی اب ان کے اندر بہت ہی گندی فطرت آ چکی ہے کہ جمعے کے دن تو مسجد جاتے ہیں، اس کے علاوہ یار ظہر چھوڑ دی، عصر چھوڑ دی، تو یہ چیز نہیں ٹھیک۔ تم اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہ رہے ہو، اللہ کے ساتھ، حالانکہ تم تو خود اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو۔ اللہ نے تم کی ناز استغفر کیا بگاڑ سکتے ہو؟ تم نقصان کرے تو اپنا ہی کر رہے ہو۔ تو اللہ کے پاس تو عبادت کو فرشتے کم ہے جو اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تمہیں تو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم گناہ بھی کرو اور نیکی بھی کرو، نیکی کر کے اللہ کا شکر ادا کرو، گناہ کرو تو اللہ سے معافی مانگو۔ تو یہ انسان کا جو اہم دنیا میں آنے کا مطلب ہے وہ یہی ہے۔ تو اس میں جو نا جمعے کے امام کے خطبے کو، یعنی کہ جو امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے جمعے کے خطبے، اس کو بڑی اہم فضیلت ہے۔ اچھا، اس میں خطبے سے کیا مراد ہے؟ 2 خطبے ہوتے ہیں، ایک کون سا خطبہ ہوتا ہے؟ اردو والا، ٹھیک ہے، ایک کون سا ہے؟ عربی والا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو خطبہ ہے وہ کون سا خطبہ ہے؟ وہ ہے عربی والا خطبہ، ٹھیک ہے۔ تو جو اردو والے خطبے میں اس میں بھی جمعے کے احترام میں آپ کو ہرگز اجازت نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ بولیں، باتیں کریں یا ان سے کوئی نصیحتیں ان کو اس وقت کریں جب امام خطبہ دے رہے ہوں، تو اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ نہیں تو اس وقت جو اس حدیث میں خطبے سے مراد لے کے میں آپ کو بتا دوں وہ کون سی ہے؟ جب ایک امام صاحب پہلے خطبہ دیتے ہیں اردو میں، اس کے بعد 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد امام صاحب ایک بار بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں، ایک پہلی بار کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، پھر دوبارہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے وہ خطبے کی مراد ہے کہ وہ خاموشی سے سننا چاہیے۔ تو جو امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں اردو میں، اس کو بھی خاموشی سے سننا چاہیے، دھیان سے، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم مسلمانوں کو دن دی ہے کہ اس دن آپ اپنے پورے ہفتے کا ریویو کرو کہ اصل میں ہم نے کیا ہے، کیسے کیا ہے، کتنے گناہ کیے ہیں، کتنا نیک عمل کیا ہے، تو سب اپنی ہسٹری جو ہے سے اس دن سامنے لا کے رکھ دو۔ گناہ زیادہ ہیں تو اللہ سے توبہ کرو، آئندہ سے نہیں کروں گا، نیکیاں زیادہ ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ آگے سے اور کروں گا، آپ مجھے اور ہمت عطا کیجیے۔ تو اس کے اندر میرے بھائی دوسرا جو کوشچن بنتا ہے وہ ہے واعظ اور نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اس میں جو دوسرا کوشچن بنا وہ کیا ہے؟
تو یہ جو دو کوشچنس ہیں یہ الحمدللہ سے ہمارے حدیث نمبر 12 سے بن رہے ہیں. تو اس کے علاوہ تشریح میں جو سے نا میں نے آپ کو پہلے ہی اس کا طریقہ بتا دیا ہوگا کہ حدیث کو آپ نے کیسے لکھنا ہے, کیسے پریزنٹ کرنا ہے. تو اس کے اندر آپ نے ایک جو سے نا اینڈ پہ آ کے تشریح لکھ کے ایک ریلیونٹ آپ نے حدیث لکھنی ہے. اگر کسی بچے کو کوئی بھی ریلیونٹ حدیث آتی ہے تو وہ لکھ سکتا ہے, مگر یہ کہ وہ ایکوریٹ ہو. کوئی ارشاد باری تعالیٰ تھا وہ بھی لکھے ایکوریٹ ہو, یا کوئی اس کو کوئی واقعہ آتا ہے تو واقعہ لکھے مگر وہ بھی چیزیں ایکوریٹ ہو.